آیت نمبر 14۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ درود شریف۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ 20ویں پارے کا 14واں رکوع، سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 14، 646 مل گیا جی۔ جن آدمیوں کے پاس قرآن کریم کی سہولت موجود ہے موبائل کے اندر، وہ اپنی جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ضرور اس مقام کو کھول لیں تاکہ قرآن کریم کے الفاظ کو دیکھ کر سمجھنے میں زیادہ دشواری نہ ہو بلکہ آسانی پیدا ہو جائے۔ تجربہ اس بات کے اوپر ہے کہ جو آدمی پیچھے ویسے بیٹھا رہتا ہے اس کو بات پوری سمجھ نہیں آتی، کیونکہ الفاظ کے زور سے بات چل رہی ہوتی ہے۔ تھوڑی آواز کم نہیں، تھوڑی کم، زیادہ کر۔ مل گیا یہ مقام بس۔ آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 میں اللہ کریم نے یہ بات ذکر فرمائی کہ کیا لوگوں کو فقط ایمان لانے کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں آزمایا نہیں جائے گا، حالانکہ ہم نے ان سے پہلے جتنی امتیں آئیں ان تمام کو آزمایا۔ ایمان کے ساتھ آزمائش لازمی ہے، وہ اس لیے تاکہ اللہ سچوں کو بھی ظاہر کر دے اور جھوٹوں کو بھی کیا کر دے؟ ظاہر کر دے۔ ایک یہ بات ذکر فرمائی کہ ایمان ہوگا تو آزمائش آئے گی، اور آزمائش کا مقصد سچے کو سچا دکھانا ہے اور جھوٹے کو جھوٹا۔ یہ دنیا کے اندر ہے۔ دوسری بات یہ ذکر فرمائی آیت نمبر 4 کے اندر کہ جو لوگ دین اسلام کے آگے رکاوٹ بنتے ہیں، مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، دین حقہ کی دعوت کے آگے رکاوٹ بنتے ہیں، ان کو کہا الذین یعملون السیئات، کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں
کہ ہم یہ ساری شرارتیں کر کے ہم بھاگ جائیں گے. کیا جائیں گے؟ بھاگ جائیں گے. پہلی بات فرمائی کہ جو ایمان لائے گا اس کے اوپر آزمائش آئے گی. کیوں؟ تاکہ کھوٹا اور کھرا ظاہر ہو. آزمائش آئے گی، چھوڑا نہیں جائے گا. سب سے بڑی آزمائشیں انبیاء کے اوپر آئیں، پھر انبیاء کے بعد جو درجے میں لوگ ہیں، پھر ان کے بعد جو درجے میں لوگ ہیں، پھر ان کے بعد جو درجے میں لوگ ہیں. ایمان جتنا مضبوط ہوگا آزمائش بھی اتنی قوی ہوگی. یہ دستور ہے اس کا، تاکہ پتہ چلے مشکلات میں کون ٹھہرتا ہے اور کون بھاگتا ہے. اس لیے آزمائش آئے گی. اور جو وقت کی قیادت ہوتی ہے اسے بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے. یہ آزمائش ضرور کریں گے. دوسری بات یہ فرمائی کہ جو آزمائش کا سبب بن رہے ہیں، جو دین حقہ کے آگے رکاوٹ بن رہے ہیں، کیا ان کا گمان یہ ہے کہ ہم بھاگ جائیں گے؟ بھاگ سکیں گے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آج دو نمونے ذکر کیے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر ان کی قوم کی طرف بھیجا. اس کائنات میں پہلا رسول اللہ کے نبی، پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے. کون؟ جو ایک مستقل شریعت لے کر یہاں تشریف لائے اس زمین کے اوپر، حضرت نوح علیہ السلام. اب کتنے رہے؟ 14 سورتوں میں حضرت نوح کا تذکرہ ہے، لیکن جو بات یہاں ذکر کی جا رہی ہے یہ دوسرے مقامات پر نہیں ہے. ہم نے نوح کو بھیجا ہے ان کی قوم کی طرف. فَلَبِثَ فِيهِمْ، وہ ان کے اندر تبلیغ کا جو ان کا عرصہ ہے ان کے اندر رہی ہیں 1000 سنۃ، 1000 سال، الا 50 عاما، سوائے 50 سالوں کے. اگے پرانے لوگ حساب کرے ہیں نا بھائی، 4 کم 40، 2 گٹوی. تو یہاں یہی کہہ رہا ہے کہ وہ 50 کم 1000 سال رہے ہیں. کتنے ہو گئے؟ 950 سال. یہ ان کی تبلیغ کا زمانہ ہے. 40 سال کے اوپر نبوت ملی، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، 950 سال کے بعد قوم ہلاک ہو گئی. پھر 60 سال حضرت نوح زندہ رہے. 950 سال یہ، 40 سال نبوت ملنے سے پہلے، 990 ہو گئے. 60 سال بعد والے کتنے؟ 1050 سال ان کی عمر ہے. تفسیری روایات میں آتا ہے کہ جب روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے، اسرائیل علیہ السلام آئے، تو انہوں نے حضرت نوح سے پوچھا آپ دنیا میں کتنے رہے؟ تو انہوں نے کہا میں دنیا میں اتنا ہی رہا جس طرح ایک مکان کے 2 دروازے ہوں، ایک سے داخل ہوا اور دوسرے سے باہر نکل گیا. جتنے مرضی لمبی عمر گزار لو بالآخر ختم ہونی ہے. 950 سال اللہ کا پیغمبر تبلیغ کرتا رہا. لوگوں نے مزاح اڑایا، لوگوں نے پتھر مارے، لوگوں نے طعن و تشنیع کی، پتہ نہیں کیا نہ کیا پیغمبر کے ساتھ کیا گیا. اور حضرت نوح علیہ السلام 950 سال میں گھبرائے، تکلیفیں آتی رہی. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، 950 سال کے بعد طوفان نے ان کو پکڑا. وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور اس کی قوم کے لوگ جو تھے وہ ظلم کرنے والے تھے، شرک کرنے والے تھے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے حضرت نوح کو بھی نجات عطا کر دی اور ان کے ساتھ جو کشتی کے اندر سوار تھے ان کو بھی ہم نے نجات عطا کر دی. وَجَعَلْنَاهَ آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اس واقعے کو ہم نے عالمین کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہے. مختصر ذکر کیا ہے. مقصد کیا تھا؟ وہی بات کہ ایمان ہوگا تو آزمائش
آئے گی، اور آزمائش کھرا اور کھوٹا واضح کرنے کے لیے آتی ہے، اور جو آزمائش میں ڈالتے ہیں وہ بھی بھاگ سکیں گے؟ دیر سے ہو سکتی ہے، اندھیر 950 سال تبلیغ کی نجات ہم نے دی عذاب سے، نوح کو بھی اور نوح کے صحابہ کو بھی، لیکن صرف نجات کی طرف بھی نہ دیکھو نا، 9.5 سال کی تکلیفوں کو بھی، 950 سال کی تکلیفوں کو بھی تو دیکھو۔ 950 سال تک تکلیف جھیلتے رہے، لیکن اللہ کا پیغمبر گھبرایا نہیں۔ اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی کہ بیوی بھی کافرہ ہے اور بیٹا بھی کافر ہے، گھر کے اندر دشمنی، اس سے بڑا کوئی عذاب ہوتا ہے؟ اس سے بڑی کوئی سختی اور آزمائش ہوتی ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کیا ہے؟ اور بیوی بھی کیا ہے؟ قوم ویسے دشمن۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 78 لوگ مسلمان ہوئے، 80 مسلمان ہوئے، یا 82 مسلمان ہوئے؟ 950 سال کی محنت کے بعد اتنے لوگ مسلمان ہوئے، تو پیغمبر کامیاب ہوا نا؟ پیغمبر تو اپنی محنت ہے۔ تو ہم نے نہیں دیکھنا کہ کتنے سال لگ گئے، مجمع بڑا ہے یا نہیں بڑا، اس کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کی محنت کی ہے، منہج نبوی پر کی ہے یا نہیں کی ہے۔ ہم سے اس کا سوال ہوگا، نتیجے کا سوال نہیں ہوگا کہ تمہاری محنت کے اوپر کوئی نتیجہ مرتب ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ آزمائش آئے گی۔ آپ اس مسجد میں درس قرآن کے لیے آزمائشوں کو دیکھو تو وہ بھی ایک پہاڑ تھا، ایک پہاڑ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بعد میں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ رستے آسان کر دی، وگرنہ نہ سپیکر تھا، نہ پنکھا چلنے کی اجازت تھی، اور ہم پسینے کے اندر گھل مل رہے تھے، لیکن آواز نہیں پہنچتی تھی، اس لیے پنکھا بھی بند کرنا پڑا تھا۔ حالات نے پلٹا کھایا، اس کے لیے مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جو آدمی دین اسلام کے لیے مشقت سہ رہا ہوتا ہے وہ کسی کے اوپر احسان نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر جو ہے اسی سورت کی آیت نمبر میں وجہ ومن جاہد، آیت نمبر 6 کے اندر، ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو بھی مشقت اٹھاتا ہے، محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، فلنفسہ، اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ تو عالمین سے بے پرواہ ہے، اللہ کو کوئی اس کی محنت اور مشقت اور مجاہدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا۔ یہ بات بھی یاد رکھو۔ تفصیلی واقعہ حضرت نوح کا کئی مقامات پر آپ نے سنا، یہاں جتنا قرآن کا مقصود ہے میں بھی اسی کے اوپر اتفاق کرتا ہوں۔ دوسرا واقعہ، وہ ابراہیم، حضرت ابراہیم کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا۔ اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوا، جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈر جاؤ۔ ذالکم خیر لکم، یہ صرف اللہ کی عبادت کرنا اور صرف اللہ کا ڈر پیدا کرنا اپنے دل کے اندر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے شرک سے، ان کنتم تعلمون، اگر تم کچھ سمجھتے بوجھتے ہو تو ایک اللہ کی عبادت کرو اور دل میں صرف بولتے نہیں ہیں، صرف اللہ کا ڈر رکھو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اور آگ سے حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، لیکن نجات دے دینے کی طرف توجہ تو جاتی ہے، لیکن اس طرف کی کبھی توجہ دی کہ پوری قوم نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا یہ بڑا پارسا بنتا ہے، آگ جلاؤ، مہینے بھر لکڑیاں اکٹھی ہوتی رہیں، ایندھن اکٹھا ہوتا رہا، پھر ایک بڑی فینگ کے ذریعے حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ تھوڑی آزمائش تھی، ابراہیم نے سودا کیا؟ سودا نہیں کیا، تبھی رب کائنات نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ سودا کرتے تو آگ گلزار نہ بنتی، بلکہ تفسیری روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ جناب ابراہیم کے پاس جبریل امین آئے تھے کہ میری ضرورت
تو جناب جبریل کو ابراہیم نے فرمایا کہ خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ فرمایا نہیں، میں اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ فرمایا تیری بھی ضرورت نہیں ہے، جس کا کام ہے، جس کے لیے کر رہا ہوں وہ خود دیکھ رہا ہے۔ اس طرح کا ایمان مطلوب ہے۔ یہاں پوزیشن یہ ہے کدی اول ایم پی اے دی گدی وطنا تے کدے کسی چودھری دی گدی وطنا تے کدے کسی وڈیرے دی گدی وطنا کہ اوکھے سوکھے ویلے کم آوے سی، اور ان کے کام کون بناتا ہے؟ یہی اس آیت میں، ان آیتوں میں سمجھایا جا رہا ہے۔ ابراہیم کو یاد کرو، ابراہیم کی کوئی آزمائش کم تھی؟ ابراہیم کا باپ کافر ہے۔ مجھے پتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم کا باپ نہیں تھا، وہ چچا تھا۔ قرآن نے لفظ اب ذکر کیا۔ جو لوگ ابراہیم کے بیٹے باپ کو مسلمان کہتے ہیں، جس دلیل کی بنیاد پر کہتے ہیں، وہ دلیل انتہائی کمزور ہے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع، یا ابت یا ابت۔ اب اندازہ کرو، باپ کافر ہے اور بیٹا اللہ کا، گھر سے دشمنی۔ صرف کافر نہیں بلکہ وہ بت بناتا بھی ہے، بت بیچتا بھی ہے اور بت پرست بھی ہے۔ گھر سے نکال دیا ابراہیم کو، گھر سے بے گھر کر دیا۔ اور پھر بڑھاپے میں اولاد ملی مائی ہاجرہ سے، اسماعیل اکلوتا بیٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کو مکہ کی سرزمین کے اوپر چھوڑا اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا۔ وہ واقعہ بھی تو کبھی آئے گا، آپ کو طرف اشارہ کر۔ یہ تھوڑی آزمائش تھی، باپ نے گھر سے نکال دیا، اور جب اولاد ہوئی بڑھاپے میں ہوئی ہے، بیوی جوان بیوی ہے، رب نے حکم دیا کہ اس کو اس جگہ کے اوپر چھوڑاؤ۔ اس وقت کعبہ آباد نہیں تھا، بے آب ہو گیا تھا، بیٹے کو بھی چھوڑا اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا۔ تو ہم نے آزمایا ابراہیم کو جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ سے ڈرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم اس بات کو سمجھتے ہو۔ ابراہیم نے کیا کہا؟ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، بے شک تم اللہ کے علاوہ بتوں کو پوجتے ہو۔ کن کو؟ بتوں کو۔ اوثان یہ وثن کی جمع ہے، وثن، واو سا نون سے ثمر والی۔ تم بتوں کو پوجتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے بت پرستی شروع ہوئی۔ قرآن کہتا ہے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بزرگ تھے، اللہ والے تھے۔ قوم نے ان 5 بزرگوں کے نام پر بت بنائے اور ان بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ عقیدہ یہ تھا کہ یہ بت قبلہ ہیں، اصل ان بزرگوں کی روحیں خوش ہوتی ہیں جب ان کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ماز بت نہیں ہوتا، پتھر نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں بتوں کی بھی پوجا ہوتی، سورج کی بھی پوجا ہوتی، ستاروں کی بھی پوجا ہوتی، چاند کی بھی پوجا ہوتی۔ سورج پرست تھے، قمر پرست تھے، سیارے پرست تھے، لوگ بت پرست تھے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تم عبادت کرتے ہو بتوں کی۔ کن کی؟ اور بت خود مقصود نہیں ہے، اس کے پیچھے شخصیات ہوتی ہے۔ میں نے سورہ یونس میں امام راضی رحمہ اللہ کی پوری عبارت آپ کو پڑھ کے سنائی تھی کہ امام راضی رحمہ اللہ اس کے بارے میں جو فرماتے ہیں۔ اب آپ کی توجہ تو میں ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں کہ تم بتوں کو، بولے تو صحیح ہے، بتوں کو پوجتے ہو۔ میرے نبی نے دعا کی آخری اوقات میں، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا، یعبدو کہ جس کی عبادت کی جانے لگی۔ وثن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بت، اور صنم کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ وثن ان گھڑا بت، صنم گھڑا ہوا بت، یہ فرق ہے دو کے درمیان۔ تو حضور کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس قبر کے سجدے کیے جانے لگے وہ حکمن وہ بھی بت کے حکم میں ہو جاتی ہے، وہ بھی بت پرستی کے مشابہ ہے۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرتے ہو، وتخلقون افکا، اور جھوٹ گھڑ کے لاتے ہو۔
سمجھا سکتے ہو؟ جھوٹ گڑھ کے لاتے ہو، اپنی مرضی سے بتوں کی عبادت کرتے ہو اور عقیدہ یہ رکھتے ہو کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بن جائیں گے. یہ جھوٹ ہے، یہ تمہارا گھڑا ہوا عقیدہ ہے. ان الذین تعبدون من دون اللہ، سنو، بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں. وہ تمہارے رزق کے مالک، یہ جو رزق کھڑا ہے نا، رزقن، یہ اوپر تنوین ہے، دو زبریں تنوین، یہ اس کی حقارت کے اوپر دلالت کرتی ہے، اس کی قلت کے اوپر دلالت کر رہی ہے. یہ نکرہ ہے. وہ تمہارے ادنا رزق کے بھی مالک نہیں ہیں. تمہارے کون ہے مالک؟ بول جن کا عقیدہ ہے وہ تو بولیں. ابراہیم سمجھا رہے جن کو تم پوجتے ہو وہ تمہارے روزی رساں نہیں ہے. فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. کہاں سے مانگو؟ اللہ کے آگے رزق تلاش کرو. وَاعْبُدُوهُ، اور عبادت بھی صرف اسی کی کرو. وَاشْكُرُوا لَهُ، اور شکر بھی اسی کا کرو. الیہ ترجعون، لوٹ کر بھی تم نے اسی کے پاس جانا ہے. مرنے کے بعد کدھر جانا ہے؟ جناب ابراہیم کی یہ دعوت ہے. ہر نبی کی دعوت یہی ہے، اللہ کے ہر ولی کی دعوت یہ ہے. اور جن لوگوں نے لوگوں کو قبروں کا رستہ دکھا دیا ہے عبادت کے لیے یا پکار کے لیے یا بتوں کا رستہ دکھا دیا، یہ اولیاء اور انبیاء کی تعلیمات نہیں ہے، یہ بعد والوں کی تعلیمات ہے. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے ادنا رزق کے بھی مالک نہیں ہے. لہذا جو رزق کا مالک ہے وہ کون ہے؟ اللہ. تو رزق مانگو کس سے؟ اللہ سے. عبادت بھی کرو تو صرف اللہ کی، شکر بھی کرو تو صرف الیہ ترجعون. تم نے لوٹ کر کدھر جانا ہے؟ حافظ عابد اتھے آ بھائی، تو ایڈا لیٹ ابھی نہ بھائی، ادھا درس میں مکائی کھڑا. الیہ ترجعون، میں نہ توجہ رکھ، اگلے میری بیلے نہ آسی. الیہ ترجعون، لوٹ کر تم نے ادھر دا لگے تو بھی میں نہیں جی بزتا کریں گا. الیہ ترجعون، یہ تو باری باری نکالنا. لوٹ کر تم نے بھی اسی کی جانب جانا ہے. وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاؤ عقیدہ توحید کو، پیغمبر کی دعوت کو جھٹلاؤ، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو یہ آج نئی بات نہیں ہے. تم سے پہلے کئی امتوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، پیغمبر کی دعوت تبلیغ کو، توحید کو جھٹایا. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمے تو مسئلے کو واضح کر کے سمجھا دینا ہے، منوانا. مبلغ کے ذمے کیا ہے؟ بات اپنی لگی لپٹی کے بغیر بالکل صاف کر کے کھول کے پہنچا دینا، منوانا یہ رب کے ذمے ہے. وما علی الرسول الا البلاغ. اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا رسولوں کو. پیغمبر کا کام منوانا نہیں ہے بلکہ پیغمبر کا کام کیا ہے؟ پہنچانا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے اوپر عقلی دلیل دی. توجہ ہے آپ کی؟ کیونکہ یہ ہماری عادت بن چکی ہے، ہم ہر روز ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو عادت بن چکی ہے. اور جب عادت ہوتی ہے نا تو پھر بندے کی توجہ اس دلیل کی طرف نہیں جاتی. ایک بندہ سفر میں جائے، سفر میں عجائب مری جائے، کسی اور ملک میں چلا جائے، وہاں پہاڑوں کو دیکھتا ہے بڑے تعجب سے، حالانکہ پہاڑ تو یہاں بھی ہے. ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے اور اللہ کی قدرت کی طرف توجہ جاتی ہے. آبشاریں دیکھتا ہے، یہاں بھی آبشاریں ہیں لیکن یہاں قدرت الہی کی طرف توجہ نہیں ہے. ہر روز ہم ان کو دیکھتے ہیں تو عادت بن گئی ہے دیکھنے کی، لہذا اس سے ہم استدلال حاصل نہیں کرتے. لیکن جب باہر جاتے ہیں تو ایک اللہ کی قدرت کی طرف توجہ جاتی ہے. یوں ہی بندہ واپس آتا ہے تو پھر اپنے علاقوں کی چیزوں کو بھی تعجب سے دیکھتا ہے. ادھر ایسا تھا، ہمارے علاقے میں بھی ایسی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان عادی اشیاء کی طرف توجہ دلائی اور اپنی توحید کے اوپر استدلال کیا. اولم یرو،
کیا ان اللہ کے علاوہ کسی اور کوئی پوجا پاٹ کرنے والے، کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کیف یبدئ اللہ الخلق، کہ اللہ کیسے مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، اس نے کیسے پیدا کیا؟ اپنی پیدائش کی طرف دور رکھ رہے۔ ایک گندا قطرہ رحم مادر میں پہنچا، میاں بیوی کے ملاپ کے ضمن میں، ان دو قطروں کے ملاپ سے خون بنا، وہ خون لوتھڑا بنا، پھر وہ بوٹی بنی، اسی بوٹی کے اندر ہڈیاں بنی۔ بلکہ کل میں نے آپ کو روایت سنایا ہی ہے نا کہ حضور سے یہودیوں نے سوال کیا کہ بچہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ میاں اور بیوی کے منی کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے۔ مرد کا نطفہ جو ہوتا ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے اور شدید سفید ہوتا ہے، اس سے ہڈیاں بنتی ہیں اور پٹھے بنتے ہیں۔ عورت کا جو مادہ منویہ ہوتا ہے وہ زرد رنگ کا ہوتا ہے اور پتلا ہوتا ہے، اس سے خون بنتا ہے اور اس سے گوشت بنتا ہے۔ اس ملاپ سے انسان کی پیدائش رحم مادر میں ہوتی ہے، پھر وہ بڑھتا ہے، 9 ماہ کے بعد وہ باہر آتا ہے، پھر ماں باپ کی محبت، ماں باپ کے دل میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے کہ تو نے اس کی پرورش کرنی ہے۔ بچے کو دودھ پینے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے۔ اب اللہ نے بغیر نمونے کے پیدا کیا ہے، ثم یعیدہ، پھر اس کو واپس لوٹائے گا، پھر اس کو۔ اب آپ سے سوال ہے، نمونہ نہ ہو، نقشہ نہ ہو، تب بنانا مشکل ہے یا بنے ہوئے کو توڑ کر پھر بنانا مشکل ہے؟ بغیر نقشے کے، بغیر نمونے کے پیدا کرنا مشکل تھا، اور اللہ کے لیے تو وہ بھی مشکل نہیں ہے۔ جب نمونہ نہیں تھا اس نے بنا دیا، جب نمونہ موجود تھا اسی کو بکھیر کر ظالموں اس کو پھر اکٹھا کرنا، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ دیکھو، جو قیامت کو نہیں مانتے ان کو کہا کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ابتداءً مخلوق کو کس طرح پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اس کو لوٹاتا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے اوپر آسان ہے پیدا کرنا بھی اور واپس۔ میں نے بڑے عرصہ ہوا مطالعہ کیا، ابھی وہ نقش پورا ہے میرے ذہن میں۔ ریڑھ کی ہڈی کے اندر ایک چمٹی کے حجم جتنا، چمٹی کے وجود جتنا ایک ذرہ ہوتا ہے، اس کو کائنات کی کوئی چیز نہ جلا سکتی ہے نہ گلا سکتی ہے۔ وہ بیج ہے، سمندر میں چلا جائے مرنے کے بعد وہ پڑا ہے، آگ میں چلا جائے وہاں پڑا ہے، قبر کی مٹی میں چلا جائے وہاں پڑا ہے، اسی سے اللہ پھر وجود کو زندہ کرے۔ وہ نہیں جلتا، جسم جل جائے۔ بھائی پھوڑا نکل آئے جسم کے اوپر، جہاں پھوڑا پک کر پھر پھٹتا ہے وہاں کا گوشت خراب نہیں ہو جاتا، ضائع نہیں ہو جاتا، اسی جگہ کے اوپر کچھ دنوں کے بعد نیا گوشت آ جاتا ہے۔ کبھی توجہ کی ہم نے؟ تو پہلا گوشت کہاں گیا؟ تو اللہ تعالیٰ اسی نسمے سے، اس ذرے سے پھر وجود بخشیں گے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے اوپر یہ آسان ہے۔ کل، میرا پیغمبر آپ ان کو کہیں، سیرو فی الارض، زمین کے اندر چلو، فانظروا کیف بدأ الخلق، دیکھو کہ اللہ نے مخلوق کو کس طرح پیدا کیا ہے۔ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ اس کی اس پیدائش کو پھر اٹھائے گا، اور آخرت کی پیدائش کو بھی اللہ تعالیٰ پھر پیدا کریں گے، دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے۔ کیا معنی ہے کہ زمین کے اندر دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، پھر اللہ ہی ہے کہ پچھلی دفعہ پھر پیدائش کرے گا۔ ان اللہ علی کل، اللہ ہر چیز کے اوپر کیا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ ہم ہر سال دیکھتے ہیں زمین کے اوپر کتنی جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، کسی کی عمر مہینہ ہے، کسی کی 2 مہینے ہے، اور وہ پھر پک جاتی ہیں اور ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے ہاڑ کے موسم میں کہ کچھ بھی یہاں نہیں ہے، پھر اگلے سال بہار کے موسم میں جب بارش آتی ہے تو وہی بوٹیاں، ناخن کاٹتے ہیں پھر پورا ہو جاتا ہے، بال کاٹتے ہیں پھر پورے ہو جاتے ہیں، تو کرنے والا کون ہے؟ پھر اور زمین کے اندر دیکھو، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ دلائل ہیں قیامت کو ماننے کے لیے،
اور جو اتنا قادر ہے وہی یہ تقاضا کر رہا ہے کہ سجدہ میرا حق ہے، رکوع میرا حق ہے، نظر و نیاز میری حق ہے، قسم اٹھانا یہ میرا حق ہے کہ میرے نام کی قسم اٹھائی جائے، طواف کیا جائے تو میرے گھر کا طواف کیا جائے، یہی تقاضا کرنا۔ مشکلات آئیں تو مشکلوں میں پکارا مجھے جائے، حاجات پیش آئیں تو حاجت روائی کی اپیل مجھ سے کی جائے، در در کی بھیک نہ مانگی جائے۔ یہی بات اللہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ یعذب من یشاء، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، ویرحم من یشاء، جس کے اوپر چاہتا ہے رحم کرتا ہے۔ دنیا کے اندر شرک کی دلدل میں پھنسا دینا یہ بھی عذاب ہے، یہ بھی کیا ہے؟ عذاب ہے۔ مخلوق خدا غیروں کے آگے سجدہ ریز ہو رہی ہے، یہ عذاب ہے۔ یعذب من یشاء، آخرت کا عذاب تو الگ ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ ویرحم من یشاء، جسے چاہتا ہے اس کے اوپر رحم کر دیتا ہے، اسے ہدایت دے دیتا ہے، اسے انبیاء کے مشن کے اوپر چلنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور لوٹ کر بھی تم نے اسی کی طرف جانا ہے۔ اور اگلی بات، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، جب وہ پکڑنے پائے گا نا، نہ تم زمین کے اندر اس کو ہرا سکتے ہو اور نہ آسمان کے اندر ہم ہرا سکتے ہو۔ پکڑنے پہ آئے، کسی سرنگ میں گھس جاؤ اور چھپ جاؤ گے اللہ سے؟ نہیں۔ بھاگ جاؤ گے؟ آسمان پہ چڑھ جاؤ گے؟ نہیں۔ اس عقیدے کی طرف توجہ دلوایا، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، نہ آسمان کے اندر تم رب سے بھاگ کر چھپ سکتے ہو، نہ زمین کی تاریکیوں میں جا کر چھپ سکتے ہو۔ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہ اللہ کے آگے، اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی ولی ہوگا اور نہ تمہارا کوئی نصیر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ نہ کوئی ولی ہوگا نہ کوئی، میں فرق بتاتا ہوں۔ ولی اس کو کہتے ہیں جو زبان کے بول سے مدد کر دے، زبان کے او بھائی اسے کچھ نہ آکھو، سفارش کر کے۔ اور نصیر اس کو کہتے ہیں جو عملاً فزیکل مدد کرے، جو شرک کی دلدل میں پھنس کر اللہ کے عذاب کا مستحق ہو گیا، وہ نہ چھپ کر زمین میں کہیں چھپ کر اللہ سے بچ سکتا ہے، نہ اڑ کر آسمان میں جا کر اللہ سے بھاگ سکتا ہے۔ اور مشرک کے لیے نہ کوئی نبی سفارش کرے گا، نہ کوئی ولی سفارش کرے گا، اور نہ کوئی عملاً اس کو چھڑا کر جہنم سے جنت میں لے آئے گا۔ حضور نے فرمایا، میں اپنی ساری امت کی سفارش کروں گا، لیکن میری امت میں سے جس نے شرک کیا میں اس کی سفارش نہیں کروں گا۔ بات واضح۔ اللہ تعالی ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کو 100% اپنی زندگی کے اندر نافذ العمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھ لیں بھائی، اور اونچی آواز سے پڑھا کریں سارے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون۔ آواز خاموش نہ رہے، یہ مقام تعلیم ہے، اور مقام تعلیم میں استاذ کے ساتھ مل کے پڑھنا یہ باعث برکت ہوتا ہے۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا
ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.